بالکل بالکل، اور آج میں نے یہی سوچا کہ کچھ سوالات ہیں جو آپ نے جیسا شو رکھا ہے، ٹاپک ہے کہ قرآن پاک کے لحاظ سے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اگر کچھ سوال جواب کرنے ہوں تو اس کے لحاظ سے ہم سوال اٹھا سکتے ہیں اور آپ سے جی اس کے بارے میں جانکاری بھی حاصل کر سکتے ہیں. جی تو جی صحیح. اگر آپ کہیں تو پھر میں کچھ اپنے رکھوں سوالات. جی بسم اللہ کریں. جی جی بالکل. زیادہ میں آج جو فوکس کر رہی تھی وہ کر رہی تھی کہ قرآن پاک میں جو تھوڑی کانٹرڈکشنز موجود ہیں جس سے ہمارے ذہنوں میں سوالات جو ہیں اٹھتے ہیں قرآن پاک کو لے کے کہ یہ کتنا صحیح ہے، کیونکہ ہمیں یہ شک بھی گزرتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جی یہ کسی انسان کی جو ہے وہ صحیح. تخلیق ہے بجائے کہ یہ کوئی ایک ڈیوائن تخلیق ہو. تو اس کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ ایک تو سورہ مریم کا اگر ہم ذکر کریں تو اس کی 16ویں اور 19ویں آیات میں جی جی یہ ذکر کیا گیا کہ کیسے حضرت عیسیٰ کی جو ہے پیدائش ہوئی تھی، فرشتے حضرت مریم کے پاس آئے تھے اور ان کو مطلب خوشخبری سنائی تھی کہ ان کو ایک بیٹا ہوگا. اچھا جی اس میں اگر دیکھا جائے آگے اگر ہم جائیں تو آیات آتی ہیں 27 اور 28 آیت جس میں حضرت مریم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے ہارون کی بہن. اور بعد میں اگر ہم دیکھیں جی جی ایک تو ان کو ہارون کی بہن کر کے مخاطب کیا گیا. پھر اس کے علاوہ سورہ تحریم میں اگر ہم جائیں تو اس کی 12ویں آیت ہے جس میں آیا ہوا ہے کہ جی حضرت مریم کو دوبارہ مخاطب کیا گیا ہے لیکن عمران کی بیٹی کہہ کے مخاطب کیا گیا، عمران کی بیٹی. اب اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کی جو والدہ تھی حضرت مریم، تو ان کا ہسٹری میں اگر دیکھیں تو کوئی بھائی نہیں تھا ہارون نام کا، ٹھیک ہے، والد بھی عمران نام کے نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے 1000 سال پہلے ایک گزری تھی مریم جن کے والد کا نام بھی عمران تھا اور جو ان کے بھائی تھے ہارون نام تھا ان کا. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن میں جیسے کنفیوز کر دیا گیا ہے، جس نے بھی مطلب اس کو تحریر کیا یا آیات میں مطلب بنایا تو اس میں مطلب انہوں نے کنفیوز کر دیا مریم کو حضرت عیسیٰ والی جو مریم ہے ان کے ساتھ. تو ایسی ہسٹوریکل مسٹیک تو نہیں ہونی چاہیے قرآن پاک. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سورہ مریم کی جو آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ مریم میں کھول دوں، ایک منٹ معاف کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب مریم علیہ السلام دیکھیں وہ حاملہ ہو گئیں بغیر شوہر کے، تو لازمی بات ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، بالخصوص ان کے جو دشمن تھے، یہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے. تو انہوں نے غلط ناجائز جنسی تعلقات رکھے ہیں کسی مرد سے بغیر شادی کے، یا حاملہ ہو گئے ہیں اور اب ان کا بچہ بھی پیدا ہو گیا. تو اب جب ان کے پیٹ میں حمل کا آثار پیدا ہو گئے تو شرمندگی کی وجہ سے وہ بیچاری چلی گئی، شہر چھوڑ کے دور چلی گئی، وہاں پہ پیدائش ہو گئی بچے کی. جب واپس بچے کو لے کے آئی ہیں تو یہودیوں نے ان کو ڈانٹنا شروع کیا. ملاحظہ کریں قرآن مجید میں سورہ مریم ہے، آیت نمبر 28 میں کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں ہماری بہن. آیت نمبر 28 یہ سورہ کہف ہے. سورہ مریم آیت نمبر 28. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت یہ ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما كانت امکی بغیہ. تو یہ یہودیوں کا کلام ہے، یہ مسلمانوں کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے. تو یہ ہارون جو ہے یہ بنی اسرائیل میں اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں یہ کہ بہت ہی ایک مشہور شخص تھا جو زنا میں مشہور تھا، بہت ہی بدکار آدمی تھا، زناکار آدمی تھا. تو مریم ایک پاک دامن عورت ہے، اس کی بہت ہی مذہبی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ ہمیشہ مسجد میں عبادت میں مصروف رہتی تھی. تو اب یہ بچہ جب لے کے آئی ہیں تو اب ان کو گالی کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہارون، یہ اس ہارون کی بات نہیں ہو رہی کسی اور ہارون کی، یہ اس ہارون کی اس زمانے میں ایک نہایت ہی بدنام اور فاسق آدمی تھا، زانی آدمی تھا. یہ تفسیر قمی میں اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ، یعنی یہ اس کی واقعا اس کی بہن نہیں تھی یہ، لیکن یہ گالی کے طور پہ کہہ رہے ہیں اس کو، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیہ. ہارون کی بہن یعنی ایک زناکار بدماش آدمی، شرابی آدمی، اس کی بہن، آپ کا والد صاحب اس طرح تو نہیں، آپ بھی اس طرح، آپ کی والدہ بھی اچھی عورت تھی. یہ گالی کے طور پر ان کو کہا گیا، نہ کہ واقعی ان کی کوئی بہن، ان کا بھائی ہارون تھا. اور یہ ہارون، کس ہارون کی بات ہو رہی؟ وہ ہارون جو اس زمانے میں ایک مشہور فاسق آدمی تھا. اگر چاہیے تو میں آپ کو وہ حدیث بھی دکھا دیتا ہوں کہ میں اپنے سے نہیں بنا رہا. یہ
تفسیر قمی میں کھول دوں، ایک منٹ. یہ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی ہے، چاپ نجف الاشرف، اس میں صفحہ نمبر 50 میں آپ کو یہ روایت ملے گی. یہ سورہ مریم صفحہ نمبر 48، پھر صفحہ نمبر 50 میں جب جائیں گے نا، فقالو یا مریم، انہوں نے کہا یا مریم. اچھا، یا اخت ہارون، اس سے کہا اخت. ومعنى قولهم اخت ہارون ان ہارون كان رجلا فاسقا زانيا فشبهوها به من اين هذا البلاء. ہارون ایک فاسق زانی شخص تھا، اس کو ان سے رشتہ ایسے گالی کے طور پہ ایسے ان کے بیان کہہ دیا، واقعا اس کے بیان نہیں تھی. اچھا، پھر ان کو عمران کی بیٹی کیوں کہہ کے مخاطب کیا؟ اچھا، عمران کی بیٹی. سورہ تحریم، جی جی میں دیکھتا ہوں. جی 12ویں نمبر آیت. تو اس میں ہمارے مفسرین نے فرمایا کہ یہ عمران جو ہے، عمران موسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں، یہ ایک اور عمران ہے، مریم بنت عمران ابن فاتان، اور یہ ان کے والد صاحب کا نام عمران تھا، ان کے دادے صاحب کا نام فاتان تھا جناب مریم کی. تو واقعا ان کی بیٹی تھی ہیں، لیکن یہ وہ عمران نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب تھے، کیونکہ ان کے درمیان 2000 سال سے زیادہ فاصلہ. جی جی اچھا، یہ تو ان کو ہارون سے کیوں ان کو مماثلت دی گئی؟ مطلب کسی اور سے بھی دے سکتے تھے. یہ تو دے سکتے تھے، ہو وہ گیا نا، گالی دینے مطلب والے تو لوگ تھے نا، وہ تو آئے تھے ان کو ستانے کے لیے کہ بھئی آپ وہ. اب دیکھیں ایک عورت، ایک خاتون ہے جو ہمیشہ پاک دامن رہی ہیں، ہمیشہ وہ عبادت کرتی ہیں، ان کے والد صاحب اور والدہ سب شریف لوگ تھے، کرامات ان کی مشہور تھی کہ یہ کیا کر رہی ہیں، مسجد میں ہمیشہ عبادت میں مشغول ہیں، اور آسمان سے ان کے لیے کھانے آتے تھے. تو اب یہ جو ہے ایک عجیب چیز ہو گیا کہ بغیر شادی کے، اب تماشا تو ہے نا، بغیر شادی کے وہ بچہ لے کے آئیں، تو یہ سب لوگ کہیں گے کہ بھئی اس نے غلط کام کیا ہے. ایک بڑا اسکینڈل ہے، اتنا بڑا اسکینڈل، اتنا پاک دامن عورت بچہ لے کے آئے سب کے سامنے. اب وہ ہمیشہ کے لیے تو صحرا میں تو نہیں رہ سکتی، اب واپس شہر میں آئی ہے تو بچہ لے کے آئیے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی گالی کے طور پہ، وہ بہت سارے گالی ان کے پاس آپشن تھا، لیکن انہوں نے اس زمانے میں جو سب سے بڑا وہ فاسق فاجر تھا نا، کہا کہ وہ ہے اس کے فلانے کی بہن، اس گالی کے طور پہ کہا. شاید مزید انہوں نے بھی گالی دیا ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ تھے وہاں پر ان سے خطاب کرنے کے لیے آئے تھے، تو بہت سارے لوگ ہوئے ہوں گے، لیکن سب کو نقل نہیں کیا قرآن نے، وہ ایک نقل قول کیا، باقی بھی ہوا ہوگا. صحیح ٹھیک جی ہے. اچھا، اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث وغیرہ بھی تھی کہ اس وقت بھی لوگوں کو، انہوں نے اس بات پہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ ہارون کی بہن کیوں کہاں گیا ہے، اور جو اس ٹائم پہ ہارون کی جو بہن مریم تھی اس میں، اور حضرت عیسیٰ کی جو والدہ تھی ان میں تو فرق تھا 1000 سال کا. ابن کثیر میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ سے ایک بار پوچھا گیا تھا نا کہ یہ اس میں جو ہارون کا ذکر ہو رہا ہے وہ تو موسیٰ کا بھائی مطلب نہیں ہے، تو پھر حضرت عائشہ نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہوگے. تو جو آگے سے کعب تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں تو 600 سال کا ڈفرنس ہے، مطلب جی حضرت عیسیٰ میں اور حضرت موسیٰ کے مطلب ایگزسٹ کرنے میں تھا. صحیح. یہ اس یہ ٹائم پہ بھی میں نے یہ جو آپ لوگوں کو نے بتایا نا، بات میں اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر سے آپ کو بتا رہا ہوں، جو حدیث ہے اہل بیت علیہ السلام کی. جی ہاں، ہمارے ہاں جو شیعوں کے ہاں جو معتبر ہے وہ یہی ہے. صحیح. اچھا، اگر اس کے علاوہ میں ایک اور سوال اٹھاؤں، مطلب اگر جی یہ سائنٹیفک طور پہ، تو سورہ